آگے زبردست واقعہ ہونے جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں یہ آج کل جو انڈیا میں گائیں کی بچڑے کی جو پوجا کرتے ہیں، یہ شروع کیسے ہوئی؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، ٹھیک ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے امت کے قوانین پر چلتے ہیں۔ یہ شروع موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا، وہ کیسے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، جس طرح پہلے انبیاء اکرام کے واقعات سنتے آ رہے ہیں، یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی ذلت کا اب وقت آ چکا ہے۔ سامعین اکرام، بنی اسرائیل مشرکوں کے ساتھ رہ کر انہوں نے پھر آزادی پائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو آزاد کرایا۔ جب وہ آزاد ہو گئے تو وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے، میرا حکم مانو، میں جس طرح آپ کو کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر سب سے زیادہ امتوں میں سے انعام کیا ہے، آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ بھی خوش کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ لیکن ایک بار وہ سمندر سے گزر رہے تھے۔ جب سمندر سے گزر رہے تھے تو ایک قوم کو انہوں نے دیکھا، وہ بتوں کی پوجا کرتی ہے، شرک کرتی ہے۔ تو وہ وہاں سے دیکھ کر آئے تو ان کو پسند آ گیا۔ واہ واہ! ان کو جب پسند آیا تو موسیٰ علیہ السلام سے آ کے کہتے ہیں، ہم نے ایک جگہ پر گئے تو واقعہ پورا سنایا کہ سمندر سے گزر رہے تھے، ایک قوم کو دیکھا وہ صبح صبح پتھروں کی عبادت کر رہی تھی، ہمیں بھی اس طرح کا خدا لے کر آئیں، اسی طرح کا ہمارا بھی معبود ہونا چاہیے جس کی ہم عبادت کریں۔ موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے۔ کہتے ہیں اللہ کی پناہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتنے انعامات کیے ہیں، اتنے فضیلت دی ہے، آپ کو اتنی نعمتیں آپ کو دی ہیں، لیکن پھر بھی آپ کیا کہنے جا رہے ہیں؟ تو وہ آپ کو پتہ ہے، پہلے بیان میں آپ سن چکے ہیں، وہ بہت جو بات کر دیتے تھے وہ ڈٹ جاتے تھے، کسی کی بات نہ مانتے تھے۔ سامعین کرام، انہوں نے کہا نہیں جی، ہمیں چاہیے، ہم پوجا کریں گے جی، ہم کو ایک خدا بنا دیں جس کی ہم زمین پر بھی عبادت کریں۔ ضد پر اڑ گئے۔ جو نبی ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی باتیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسرے گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، قیامت کے دن اس کے ساتھ تہجد گزار کیوں نہ ہو، نمازی کیوں نہ ہو، حج کیوں نہ کیے ہوں، عمرے کیوں نہ کیے ہوں، خیراتیں کیوں نہ کی ہوں، مسکین کو کھانا کھلایا ہو، یتیموں کی کفالت کی ہو، لیکن اس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ عبداللہ بن جران کا واقعہ دیکھ لیں۔ امی عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سر کے تاج، آپ یہ بتائیے، عبداللہ بن جراد یتیموں کی اتنی کفالت کرنے والا، مسکینوں کی اتنی کفالت کرنے والا، بیوہ کی اتنی کفالت کرنے والا، تو کفالت کرنے والا کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ حاجیوں کو کھانا کھلانے والا، اس کے نیکیاں دیکھ لیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسے ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ کیوں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا، وہ مشرک تھا۔ نیک کام جتنے بھی کریں، خیراتیں کریں سارا دن ساری رات،
حاجیوں کا قافلہ گزرتا تھا تو وہ کھانا کھاتا تھا، لیکن اس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اللہ تعالیٰ اسے ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ سامعین کرام، آپ بھی اگر دوسری باتیں کرتے ہیں، آپ میں بھی کوئی شرک جیسی گندی غلاظت پائی جاتی ہے تو اپنا محاسبہ کیجیے۔ سامری جادوگر تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جادوگر تھے۔ جب فرعونوں کا مقابلہ ہوا تھا، ایک سامری نام کا تھا، وہ بچڑا لے کر آ گیا، گائے لے کر آ گیا، تو کہتا ہے آپ اس کی عبادت کریں، اس کو خدا مانیے ہے۔ اللہ اکبر، اس کی عبادت کیجئے۔ اس کی قوم تو اسی بچڑے کی عبادت میں لگ گئی، اس جادوگر کے دھلاسے میں، گھیرے میں آ گئی، تو وہ بچڑے کی عبادت کرنے لگ گئے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، تو موسیٰ علیہ السلام اتنا ناراضگی کا ان کے ساتھ وہ کیا، ان کو سمجھاتے پہلے آپ نے سن چکا ہے کہ وہ اتنی ضدی تھے، کوئی بات نہ مانتے، جب وہ کہہ دیتے کوئی بات پر نہ آتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے نبی کی بات نہ سنتے۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، جو سامری جادوگر ہے اس کی دھلاسے میں آ چکے ہیں، اس کے جال میں پھنس چکے ہیں، یہ اب نکلنے والے نہیں ہیں، اب یہ اسی کی عبادت کریں گے۔ تو سامعین اکرام، وہ اللہ تعالیٰ نے کی اتنی نعمتیں شکر ادا کرنے کے باوجود انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام نے بتایا ان کو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، یہ ساری نعمتیں آپ سے چھین لے گا، لیکن وہ اڑ گئے اسی ضد پر، وہ بات ماننے کے لیے تیار بھی نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ سامری جادوگر ہے، اس نے ان کو گمراہ کیا ہے، اس نے ان کو بچڑے کی عبادت پہ لگایا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو کر آئے اپنی قوم کے پاس، اپنے بھائی ہارون سے ناراض ہو گئے کہ آپ کو جب پتہ تھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، آپ نے نہیں بتایا، آپ کو پتہ بھی تھا کہ یہ بچڑے کی عبادت میں لگ گئے ہیں، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا، آپ نے میری نافرمانی کی۔ اور بھائی ہارون نے معذرت کی، موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں نے اس قوم میں تفریق دیکھی اور آپ کی میں نے نافرمانی نہیں کی۔ سامعین کرام، یہ پورا بیان چینل پر موجود ہے، جا کر سنیں، انبیاء کرام کے بیانات آتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو زندگی میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ ہمیں آج فلموں کے، دنیا دار کے، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان پر سارا دن گزار دیتے ہیں، لیکن یہ روزانہ 10 منٹ کا بیان آتا ہے 10 اور 11 بجے کے درمیان، اس کو ضرور ٹائم دیا کریں، انشاءاللہ آپ کے 10 منٹ روزانہ دینے سے آپ کی زندگی میں برکت آ جائے گی انشاءاللہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف ناراض ہو کر آئے اور اپنے بھائی ہارون سے کہا، اے ہارون بھائی، آپ نے مجھے بتایا نہیں۔ ہارون بھائی سے ناراض ہوئے اور کہا آپ نے میری نافرمانی کی ہے۔ ہارون بھائی نے معذرت کی، آپ نے اس قوم میں تفریق آ گئی تھی، میں نے آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ہارون کو ڈانٹ لیا تو ہارون نے بتایا یہ سب سامری کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا۔ پھر ہارون نے حقیقت دی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہارون اور اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اے اللہ ہم سے ناراض نہ ہونا، اے اللہ تو ہم پر اپنی رحمت میں داخل کر دے ہمیں، تو رحیم ہے، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، ارحم الراحمین ہے، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہم پر رحم کر۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگ کر سامری سے متوجہ ہوئے، سامری سے ناراض ہوئے، آپ نے اس امت کو کس طرف لگا دیا، آپ نے اس امت کے ساتھ اس طرح کا ظلم کیوں کیا، سامری سے بہت ناراض ہوئے سخت۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو جب ناراض ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اتنی ان کو گندی دعا دی کہ ساری زندگی تو اس طرح کہتا رہے کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے، جا میری نظروں سے دور ہو جا، ساری زندگی تو اس طرح کہتا رہے کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، کوئی مجھ سے بات نہ کرے، سب مجھ سے دور ہو جائیں۔ اسی طرح ہوا سامعین کرام،
یقین کرے واقعہ سن کر جسم میں کپتاری ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی معاف فرمائے۔ شرک اگر پایا جاتا ہے، پھر اسی طرح ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو بد دعا دی تو وہ ساری زندگی جب وہ زندہ رہا تو کہا جاتا ہے کہ وہ کہتا تھا مجھ سے کوئی بات نہ کرے، کوئی مجھ سے ہاتھ نہ لگائے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب یہ ہوگا تو امت واپس آ جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پھر بھی واپس نہ آئی، لیکن ان کی بدبختی تھی۔ سامعین کرام، وہ ساری عمر اسی طرح گزارتا رہا، نہ اس سے کوئی، پھر اس سے وہ لوگوں سے بات نہ کر سکتا تھا، لوگ اس سے بھی بات نہ کرتے تھے۔ سامعین کرام، اس لیے اس کو بد دعا دی کہ اس نے بہت ساری لوگوں کے اس کام پر لگا دیا تھا۔ آج بھی دیکھا جاتا ہے بچڑے کی عبادت کرتے ہیں لوگ، گائیں کی عبادت کرتے ہیں۔ سامعین کرام، آج بھی عام ہو چکا ہے شرک۔ اگر آپ کے دوستوں میں ہے تو آپ ان کو دعوت و تبلیغ دیں کہ آپ اس کام سے نکل آئیں، یہ گندا کام ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی، اپنے بھائی سے یہ ضرور اس کو دعوت دیں، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے آئیں، جہنم کی دوزخ سے بچا لیں۔ آج ایک مسلمان کر لیا تو آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ سامری کے بعد پھر پہلے اللہ تعالیٰ نے جب اس کو دیا، ہارون سے مخاطب ہوئے، ہارون کی طرف مخاطب ہوئے اور متوجہ ہوئے، اور اس کے بعد سامری کے پاس متوجہ ہوئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سامری کو بد دعا دینے کے بعد بچڑے کی طرف متوجہ ہوئے، جو ایمان لے آئے تھے، جو ایمان پر تھے، بچڑے کی عبادت نہیں کرتے تھے، ان کو کہا، ان کو حکم دے دیا کہ آپ اس بچڑے کو قتل کر کے دریا میں پھینک دیجئے۔ انہوں نے اسی طرح کیا۔ جب ایمان لے آئے تھے اس پر، بچڑے کی جو عبادت کرتے تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ ہمارا خدا ہو سکتا ہے، جس کو انہوں نے آگ لگا کر وہ پانی میں ڈال دیا ہے، سمندر میں ڈال دیا ہے، اپنا دفاع نہیں کر سکتا، یہ ہمارا دفاع کیسے کر سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، یہ اگر خدا ہوتا تو اپنا تو دفاع کرتا، ہم نے اس کو جلا کر پانی میں ڈال دیا ہے، یہ خدا آپ کا نہیں ہے، آپ واپس لوٹ آئیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے، اللہ تعالی ہمیں بخش دے، اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچا کر جنت کا وارث بنائے، تو آپ جنہوں نے اس بچڑے کی عبادت کی ہے اپنے آپ کو توبہ کریں اور اپنے آپ کو قتل کر دیں۔ پھر اسی طرح ہوا سامعین کرام، جو بچڑے کی عبادت کرتے تھے اور جو نہیں کرتے تھے ان کو، جو نہیں کرتے تھے، جو بچڑے کی عبادت کرتے تھے، جو نہیں کرتے تھے، انہوں نے بچڑے کی عبادت کرنے والوں کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ سامعین کرام، آج کے واقعے کا یہیں اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل کے عنوان 2 انشاءاللہ نشستیں بنیں گی 10-10 منٹ کی، کل اور پرسوں میں اختتام کریں گے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا، اور نبی کے واقعہ کا شروع کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔